الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ناظرین، قرآنک میڈیا اسٹوڈیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان بشارت حمید۔ ناظرین، جیسا کہ آپ اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ آج کل میڈیا کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، خواہ وہ پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا یا پھر سوشل میڈیا۔ کوئی بھی شخص اس کے اثرات سے محفوظ نظر نہیں آتا۔ آج کی طاقتی طاقتیں اسی میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے پوری دنیا پر اپنا سکہ جمائے نظر آتی ہیں۔ ان حالات کے تناظر میں آج ہم نے اپنے پروگرام میں جس شخصیت کو دعوت دی ہے وہ دنیا بھر میں ایک اسلامی اسکالر اور خادم قرآن کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے میڈیا کی اسی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے زیر نگرانی چلنے والے ایک خالص دینی ادارے میں نہ صرف میڈیا کا مستقل شعبہ قائم کر رکھا ہے بلکہ اس کے زیر اہتمام عوام الناس کو اس میڈیا کی ریشہ دوانیوں سے متعارف کروانے کے لیے مختلف کلاسز اور ورکشاپس کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے۔ میری مراد صدر انجمن خدام القرآن فیصل آباد جناب ڈاکٹر عبدالسمیع ہیں۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ آج ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ انجمن خدام القرآن کا قیام کب عمل میں لایا گیا اور اس کے پیش نظر کیا مقاصد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجمن خدام القرآن کے مؤسس، بانی اور اس کے دائی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہ اللہ ہیں۔ سن 1972 میں انہوں نے لاہور میں مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور کی بنیاد رکھی اور اس کے آئین کے اندر یہ بات شامل کی کہ مختلف شہروں میں انجمن خدام القرآن قائم کی جا سکتی ہیں جو مرکزی انجمن خدام القرآن کے تحت کام کریں گی۔ سب سے پہلے کراچی میں انجمن خدام القرآن بنی، اس کے بعد اسلام آباد میں انجمن خدام القرآن بنی، اس کے بعد ملتان میں بنی اور پھر سن 1992 میں انجمن خدام القرآن فیصل آباد کی بنیاد بھی رکھی گئی۔ اس انجمن میں سرپرست کی حیثیت ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہی کو حاصل رہی ان کی زندگی تک، اور اب ان کی وفات کے بعد امیر تنظیم اسلامی حافظ عاقب سعید صاحب کو انجمن نے اپنا سرپرست نامزد کیا۔ انجمن خدام القرآن کا بنیادی مقصد قرآن مجید کو عام فہم انداز میں، خاص طور پر جدید تعلیم یافتہ طبقہ جو عربی سے بالکل واقف نہیں ہے، اس کے سامنے لانا ہے۔ اس کے لیے عربی زبان کی ترویج، اس کی تعلیم کو عام کرنا، اور اس میں بھی اصل جو پیش نظر ہے کہ یہ عربی کی تعلیم اسکول اور کالج کے پڑھے ہوئے لوگوں کے انداز میں ہو، اس لیے کہ یہ دو نظام تعلیم بالکل ایک دوسرے سے علیحدہ ہیں۔ دارالعلوم میں بلیک بورڈ اور وائٹ بورڈ تک کا کوئی عمل دخل نظر نہیں آتا، چاہے جائے کہ اس میں ملٹی میڈیا بھی استعمال ہو، جبکہ اسکول اور کالج کی تعلیم بلیک بورڈ سے شروع ہوئی، پھر وائٹ بورڈ پہ گئی اور اب ملٹی میڈیا پر چلی گئی ہے۔ تو جو بچہ اسکول کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور پھر کالج اور یونیورسٹی میں جاتا ہے، اس کا یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ جب تک وہ آڈیو ویژول طریقے سے اپنی تعلیم کو نہیں دیکھتا تو وہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتا، وہ کنسنٹریٹ نہیں کر سکتا۔ جبکہ جو دارالعلوم کا طالب علم ہے، اس کا شروع ہی سے ہی مائنڈ سیٹ بنتا ہے کہ اس نے ہر چیز زبانی سن کر یا کتاب سے پڑھ کر یاد کرنی ہے، لہٰذا اس کے لیے ایک اور انداز ہے پڑھنے کا اور ان کا انداز اور ہے۔ انجمن خدام القرآن کا بنیادی مقصد اس برج کو گیپ کرنا تھا کہ جو دارالعلوم اور اسکول اور کالج کے درمیان ہے، کہ یہاں ظاہر بات ہے کہ جو علوم پڑھائے جائیں گے وہ تو خالص دینی امور ہیں، لیکن ان میں ایسا میڈیم اختیار کیا جائے گا اور ایسا طریقہ اختیار کیا جائے گا کہ یہ مضامین
جو کالج اور اسکول کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے قابل فہم بھی ہو اور ان کے لیے دلچسپ بھی. بڑا بنیادی فرق ہے کہ دارالعلوم کا کریکولم بچوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. یعنی ایک بچہ 5 سال کا 8 سال کا وہ دارالعلوم میں داخل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ بچپن میں انسان کو میمورائز کرنے کی اللہ تعالیٰ نے زیادہ صلاحیت عطا فرمائی ہوتی ہے اور انڈرسٹینڈ کرنے کی کم. جو انسان بڑا ہوتا ہے تو یہ ریورس ہوتا چلا جاتا ہے, اس کا انڈرسٹینڈ کرنے کا لیول جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور میمورائز کرنے کا کم سے کم ہوتا چلا جاتا ہے. اس دارالعلوم کے کریکولم میں پہلے صرف پڑھایا جاتا ہے. صرف میں گردانیں ہوتی ہیں, یعنی صرف کے معنی ہے تبدیلی. صراف جو لوگ عرب ممالک میں گئے ہیں تو منی چینجر کو وہ صراف کہتے ہیں. ہم تو صراف عام طور پر سنار کو کہتے ہیں, لیکن عربی میں صراف کہتے ہیں منی چینجر کو. تو صرف کے معنی چینج, کہ عربی زبان کا ایک لفظ کن چینجز میں سے گزر کر وہ مختلف معنی دیتا ہے. گردانیں اسی میں آتی ہیں. ضربہ, کسی ایک شخص نے ضرب لگائی تو وہ کیا ہے؟ ضربہ. کسی ایک عورت نے ضرب لگائی تو وہ ہے ضربت. 2 آدمیوں نے ضرب لگائی تو ضربہ. 3 یا 3 سے زائد نے ضرب لگائی تو ضربو. اور پھر اسی طرح ضربتا, تم نے ضرب لگائی. کوئی خاتون سے کہنا ہو ضربتی. اب یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ اوزان ہیں. بالکل اسی وزن پر آپ کوئی اور لفظ لے آئیں گے تو اس کے میں یہی چینجز آتے چلی جائیں گی. تو صرف ہے یعنی ان گردانوں کو یاد کرنا اور ذہن میں بٹھانا. اب ان میں انڈرسٹینڈنگ کا لیول کم ہے, جبکہ بڑا آدمی جو ہے وہ انڈرسٹینڈ زیادہ کرتا ہے. اگر پہلے ہی آپ پہلی کلاس میں اسے تقاضا کریں کہ یہ 14 صیغے جو ہے وہ یاد کر کے آؤ تو اس کے لیے مشکل ہے. میں ہمت ہوگی وہ یاد کر لے گا. اکثر و بیشتر جو ہے وہ کہیں گے یار یہ تو بڑا مشکل ہے, میرے بس کی بات نہیں. تو اس میں جو ہم نے تبدیلی کی ہے, یعنی انجم الخدام القرآن کے تحت جتنی بھی کلاسز ہوتی ہیں, اس لیے کہ ہم نے عربی پڑھی تھی حافظ احمد یار صاحب سے قرآن اکیڈمی لاہور میں, مرکزی انجم الخدام القرآن کے تحت. اب وہ الحمدللہ کیونکہ پروفیسر تھے اور وہ اس بات کو سمجھتے تھے, انہوں نے ہمیں پہلے نحو پڑھایا تھا. یعنی اسم سے بات شروع کی تھی کہ اسم جو ہے اس کی تعریف, فعل کی تعریف, حرف کی تعریف, اور پھر اسم کو ڈسکرائب کرنا شروع کر دیا کہ اسم کے 4 کیریکٹرز ہوتے ہیں. اب ایک بڑے آدمی کے لیے جو اسکول اور کالج کا پڑھا ہوا ہو, اس کے لیے بڑا کنسیپچول جو ہے وے آف ٹیچنگ جو ہے بڑا اٹریکٹ کرتا ہے. تو عربی زبان کے اعتبار سے بھی الحمدللہ انجم الخدام القرآن, خواہ وہ فیصل آباد کی ہو یا کسی اور جگہ کی ہو, ہمیں یہ سعادت حاصل ہے کہ الحمدللہ ہم نے عربی زبان کو کالج اور اسکول کے پڑھے ہوئے لوگوں کے لیے قابل فہم بھی بنایا ہے اور اس کی گرپ جو ہے وہ بھی انہیں حاصل ہوئی ہے, جو کہ عام طور پر کسی عالم دین سے پڑھتے ہوئے جس نے وہ دارالعلوم کا کریکولم پڑھا ہوا ہو اس کے لیے وہ مشکل ہوتا ہے. بلا شبہ یعنی جو دارالعلوم کے گریجویٹس ہیں ان کی عربی, میں واضح الفاظ میں اس بات کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی عربی ہم سے زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے, اور اسی طرح وہ دینی علوم پر بھی ہم سے زیادہ دسترس رکھتے ہیں. صرف جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو گیپ ہے دونوں نظام ہائی تعلیم کا, وہ اس گیپ کو برج نہیں کر سکتے. ڈاکٹر صاحب, جیسا کہ آپ نے ابھی اپنی گفتگو میں فرمایا کہ انجمن کے مقاصد میں اہم ترین قرآن مجید اور عربی زبان کی ترویج اور تعلیم تھی, تو آپ کو یہ ملٹی میڈیا کا شعبہ قائم کرنے کا خیال کیسے آیا؟ جی, اس میں سب سے پہلے تو میں سلام پیش کروں گا محترم مکرم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو کہ انہوں نے اس میں پہل کی الحمدللہ, کہ علماء کی مخالفت کے علی الرغم سب سے پہلے تو انہوں نے جو ان کے بیانات تھے, دروس تھے, ان کو آڈیو ٹیپ کے ذریعے سے پھیلایا مرکزی انجمن خدام القرآن کے زیر اہتمام, اور پھر مرکزی انجمن ہی میں ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہوا, اور ڈاکٹر صاحب محترم کے تمام دروس جو تھے اور خطابات وہ ویڈیو ریکارڈ ہونے لگے. وہ زمانہ جو تھا وہ ویڈیو کیسٹس کا زمانہ تھا, اور اس پہ خاصا کھکیڑ بھی مول لینا پڑتا تھا, لیکن
ڈاکٹر صاحب نے بہرحال یہ کام کیا اور آہستہ آہستہ یہ کام دنیا میں متعارف ہوا. نہ صرف اندرون ملک ان کے آڈیو اور ویڈیو کیسٹس بڑی کثیر تعداد میں کام میں آئے، لوگوں نے انہیں خریدا، انہیں سنا، انہیں دیکھا. پھر جب انجمن خدام القرآن فیصل آباد وجود میں آئی تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے اس کی ذمہ داری سونپی. تو ہمارے کچھ نوجوان ساتھی جن میں ڈاکٹر جہاں زیب ندیم اور ان کے ایک دوست تھے شاہ جہان، انہوں نے تقاضا کیا کہ ہمیں انجمن فیصل آباد کی سطح پر بھی یہ جو ملٹی میڈیا کا شعبہ قائم کرنا چاہیے. اور میں لازم سمجھتا ہوں کہ میں اس میں جناب خالد مجید صاحب کی جو کاوش ہے اس کو بھی سامنے لاؤں کہ وہ ایک خداداد صلاحیت کے مالک میڈیا کے جاننے والے تھے. تو انہوں نے بھی ہماری سرپرستی فرمائی کہ پہلے تو صرف جو میرے دروس اور تقاریر ریکارڈ ہوئیں، اس کے بعد پھر پہلے ہی دن سے یہ چونکہ میرے پیش نظر تھا کہ یہ عربی زبان جو ہے یہ بغیر ویڈیو کے نہیں پڑھائی جا سکتی. یعنی ابھی ہمارا شعبہ قائم نہیں ہوا تھا. 90s میں ایک عربی کلاس انجمن کے دفتر صادق مارکیٹ میں پڑھائی تھی میں نے، اس کو ریکارڈ کیا گیا تھا اور اس کی بھی خاصی پذیرائی آئی. اگرچہ وہ جو ریکارڈنگ تھی یہ عام جو شادی بیاہ کو ریکارڈ کرنے والے پروفیشنلز ہوتے ہیں ان کے ذریعے تھی، اس کو خاص اس کی ایڈیٹنگ بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن بہرحال لوگوں نے اس سے بہت استفادہ کیا. اسی طرح 1996 میں مجھے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے 4 ماہ کے لیے امریکہ بھیجا اور وہاں بھی میں نے کافی ساری عربی کلاسز پڑھائیں. اور وہاں بھی ایک بالکل گھریلو کیمرے سے، یعنی انگریزی میں وہ کلاس پڑھائی تھی، گھریلو کیمرے سے ریکارڈ کی گئی تھی، لیکن اس کی بھی بہت زیادہ پذیرائی ہوئی اور بہت سے لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا. تو اس سے یہ بات مزید واضح ہوئی کہ عربی زبان جو ہے یہ بغیر ویڈیو کے یہ نہیں پڑھی جا سکتی. اگر ریکارڈنگ سے پڑھنی ہو یا تو لائیو کلاس ہو وہ بھی بورڈ کے اوپر ہو، اور اگر اس کی کوئی ریکارڈنگ ہو تو وہ صرف آواز سے بات نہیں بنے گی، اس کے لیے باقاعدہ وہ ویڈیو ریکارڈنگ جو ہے وہ ضروری ہے. تو پھر بہت جلد ہم نے یہ محسوس کیا کہ ہمیں عربی کلاس کوئی پروفیشنل طریقے سے ریکارڈ کرنی چاہیے. تو مجلس عاملہ میں یہ بات زیر بحث آئی تو اس میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ کوئی ٹی وی جو ہے وہ اس کو نشر تو کرے گا نہیں. تو ظاہر ہے کہ جب یہ ابھی الیکٹرانک سسٹم نہیں آیا تھا کہ اس پہ اندر ریکارڈنگ جو ہے وہ ہو جاتی ہے کارڈ کے اندر، تو ظاہر ہے کہ اس میں کیسٹس جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں تو خاصی کاسٹ اس پہ آتی ہے. لہذا کافی گفتگو ہوئی ہماری مجلس عاملہ میں، لیکن میں یہ بات جو ہے وہ منوا نہ سکا عاملہ سے کہ اس کی ہمیں پروفیشنل طریقے سے ریکارڈنگ کرنی چاہیے. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک کلاس قرآن اکیڈمی میں شروع ہوئی صبح کے اوقات میں فجر کے بعد، اور عزیزہ عامر سہیل نے ذمہ داری سنبھالی پڑھانے کی. تو اس میں خواتین بھی تھیں اور خواتین کو ہم نے خواتین کے کمرے میں جگہ دی اور ایک ویڈیو لنک ان کو دیا. ریکارڈنگ نہیں کی، ریکارڈنگ کے غرض سے نہیں، صرف ویڈیو لنک کے غرض سے. لیکن جب وہ کلاس مکمل ہو گئی تو پھر جو بھی وہ ریکارڈنگ تھی اس کو تھوڑا سا ایڈٹ کر کے ہم نے اس کو پبلش کیا. اس کی اتنی پذیرائی ہوئی پوری دنیا کے اندر کہ پھر ضرورت محسوس ہوئی کہ ہم اس کو پروفیشنل طریقے سے بھی ایک کلاس ریکارڈ کریں. پھر دوبارہ عامر سہیل کی ایک کلاس جو ہے ہم نے ریکارڈ کی 2 کیمروں کے ساتھ پروفیشنل طریقے سے، اور اب وہی جو ہے وہ ساری دنیا کے اندر پھیل رہی ہے. اور میں پچھلے سال دسمبر میں امریکہ گیا تھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ امریکہ میں، کینیڈا میں الحمدللہ یعنی اس عربی کلاس کی بہت پذیرائی ہے، اور الحمدللہ عزیز عامر سہیل جو ہیں وہ پوری دنیا میں اردو میڈیم کے اندر ایک معروف اور ہر دل عزیز عربی کے استاد ہیں.
ڈاکٹر صاحب جیسے بھی آپ نے فرمایا کہ ملٹی میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے عامر سہیل صاحب کے لیکچر پوری دنیا میں اردو دان طبقے میں معروف ہیں، تو امریکہ میں معروف سکالر نعمان علی خان بھی آپ کے شاگردوں میں شامل ہیں، اس کے لیے آپ بلا شبہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ان سے آپ کا رابطہ کس طرح ہوا اور وہ عربی کی طرف کس طرح آئے، اس بارے میں ذرا روشنی ڈالیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم رمضان المبارک میں دورہ ترجمہ قرآن کی ایک روایت جو ہے اس کو کئی سالوں سے نبھا رہے ہیں۔ اس کا بھی آغاز استاد محترم ڈاکٹر ظاہر احمد صاحب نے سن 1984 میں کیا تھا۔ سن 1999 98-99 اس میں میں نے مسلم سینٹر آف نیو یارک میں دورہ ترجمہ قرآن اردو میں کیا۔ اس وقت نعمان علی خان نیو یارک یونیورسٹی کے طالب علم تھے۔ نعمان نے وہ دورہ ترجمہ قرآن اٹینڈ کیا اور اس کے بعد موٹیویٹ ہوئے اس دورہ ترجمہ قرآن کو سن کر، اور پھر ایک 4 ہفتے کا یوتھ کیمپ تھا جو مسلم سینٹر آف نیو یارک میں لگایا گیا اسلامک تنظیم اسلامی نارتھ امریکہ کے زیر اہتمام۔ تو اس میں روزانہ 3 گھنٹے میں عربی پڑھاتا تھا اور شام کے اوقات میں منتخب نصاب کا درس دیتا تھا انگریزی زبان میں، جیسی بھی انگریزی مجھے آتی ہے۔ تو نعمان نے یہ دونوں کلاسز جو ہیں وہ بھی اٹینڈ کی۔ تو اس کلاس کے آخر میں آخری روز میں نے ایک ٹیسٹ لیا کہ بورڈ کے اوپر میں نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات لکھ دیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اور طلباء کو 1 بائی 1 میں نے بورڈ پر بلایا اور ان سے میں نے تقاضا کیا کہ اس میں صرف اسم، فعل اور حرف سارٹ آؤٹ کر دیں۔ تو اس کلاس میں نعمان نے پہلی دفعہ عربی پڑھی تھی 4 ہفتوں کے اندر، تو اس نے بالکل صحیح اسم، فعل اور حرف علیحدہ علیحدہ کر دیے۔ تو بعد میں 1 سال کے بعد میں نے اسی کلاس کے ایک طالب علم نوجوان لندن سے آئے ہوئے تھے، اور 2 سال کے بعد اس کی والدہ کا انتقال ہوا کینسر کی وجہ سے۔ تو یعنی اس نوجوان کی شادی کے 2 ہفتے کے بعد ہی اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا، حالانکہ ڈائیگنوز ہوا وہ تھا ان کا 1 سال پہلے سے کہ انہیں کینسر ہے، اور ڈاکٹرز نے بتا دیا ہوا تھا کہ تقریباً 1 سال تک یہ چل سکیں گی۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری شادی پر تو وہ اپنے پاؤں پہ خود چل رہی تھی ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک، تو اچانک کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ بس ولیمے ہی کے روز رات کو ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی اور بس 1-2 دن میں وہ اللہ کے پاس چلی گئی۔ تو میں نے اس سے کہا کہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ ریزرو رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو جب انسان کے سامنے ایک ٹارگٹ ہوتا ہے تو انسان اپنے ان ریزروز کو پوری طرح کنزیوم کر لیتا ہے، اور جو ہی وہ ٹارگٹ اچیو ہوتا ہے تو انسان کلیپس ہو جاتا ہے۔ تو تمہاری والدہ کے ذہن میں ٹارگٹ تھا کہ جی اس کی شادی بیٹے کی کرنی ہے، تو اس کے لیے انہوں نے اپنے سارے ریزروز کو پول کر کے استعمال کر لیا۔ جو ہی شادی ہو گئی، ولیمہ ہو گیا، تو شی کولیپسڈ۔ تو اس پر بلال اس لڑکے کا نام تھا، اس نے کہا کہ اچھا اسی لیے جب وہ مسلم سینٹر میں آخری کلاس میں نعمان بورڈ پر آیا تو اونگ آ گئی تھی۔ وہ بڑا ہیکٹک کورس تھا کہ روزانہ تقریباً 6 گھنٹے میں پڑھاتا تھا، اور صبح سویرے یعنی فجر سے پہلے نوجوانوں کو اٹھانا بھی، یعنی اس کے لیے میں فجر سے پہلے اٹھتا تھا اور مسلم سینٹر میں آ کر ان کو جگاتا تھا۔ اور ظاہر ہے کہ آج کے نوجوان جو رات بھر جو ہیں وہ لیٹ سوئیں، ابھی یہ جو موبائل فون کا وہ دور تو نہیں آیا تھا، لیکن رات کو گپے لگاتے ہوئے دیر سے سونا، پھر فجر کے لیے ان کا اٹھنا بڑا مشکل ہوتا تھا۔ تو یعنی فجر میں ان کو اٹھاتا تھا، پھر رات گرمیوں کے دن نیو یارک میں عشاء کی نماز بھی کہیں جا کر 10 بجے کے بعد ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد جا کے سونا، تو خاصا ہیکٹک تھا۔ تو کیونکہ میں نے بھی وہ ٹارگٹ اچیو کر لیا کہ یہ دیکھ کر کے کم سے کم ایک طالب علم جو ہے وہ ایسا ہو گیا جس کو عربی آ گئی ہے،
تو جاب ڈن. تو اس نے مجھے یاد کرایا بلال نے کہ اچھا اسی لیے آپ کو جب نعمان بورڈ پہ آیا تھا تو آپ کو اونگ آ گئی تھی. مجھے تو یاد نہیں تھا لیکن اس نے توجہ دلائی. تو یہ اس کا تعارف تھا. اس کے بعد پھر ایک کلاس میں نے اس سے اگلے سال نیو یارک کے سفر میں وہاں جا کر مسلم سینٹر میں اور پڑھائی. اس میں پھر ریوائز کیا نعمان نے. اور اس کے بعد جیسے وہ خود بھی انٹرویو میں بتاتے ہیں, مجھے تو یاد نہیں تھا کہ بنگلہ دیش ایمبیسی کے اندر, کونسلیٹ کے اندر جمعہ پڑھانے کے لیے دعوت تھی. تو میں نے نعمان سے کہا کہ جی وہ بنگلہ دیش ایمبیسی میں جا کے جمعہ پڑھاؤ. تو اس نے کہا کہ میں نے کوئی پڑھایا نہیں. میں نے کہا کیا مشکل ہے اس میں ذہین بچہ تھا. تو اس کو میں نے بریف کیا تو یہ یونیورسٹی سے اٹھ کر وہاں جا کے جمعہ پڑھایا. تو یہ اس کی میڈن اسپیچ بھی ہو گئی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ان کو. اللہ تعالیٰ ان کو خلوص و اخلاص کی دولت سے مالا مال رکھے اور شیطان مردود سے ان کی حفاظت کرے. اس لیے کہ شیطان جو ہے یہ بہت بڑا دشمن ہے ہمارا. وہ ہمارے ہر کام کو خراب کر کے ہی رہتا ہے. اس کی کوشش یہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے تو انسان بچتا ہے, ورنہ بڑے سے بڑا شخص بھی. نوجوانوں کے لیے تو میں دعا گو ہوتا ہوں, جتنے بھی میرے شاگرد ہیں, کہ اللہ تعالیٰ شیطان سے ان کی حفاظت کرے. لیکن حقیقت یہ خود مجھے بھی اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اگر مجھے پروٹیکٹ کرے گا تبھی میں شیطان کے حملوں سے بچ سکتا ہوں, ورنہ میں بھی نہیں بچ سکتا اور بڑے سے بڑا شخص بھی بچ نہیں سکتا. اچھا ڈاکٹر صاحب, جس طرح آپ نے ابھی نعمان علی خان کا ذکر فرمایا, تو ان کے جو بینہ ٹی وی کے ذریعے وہ عربی کی تعلیم دیتے ہیں اور خاص طور پہ وہ سوشل میڈیا پہ بھی وہ اپلوڈ ہوتے ہیں اس کے لنکس. تو اسی تناظر میں ہم اگر فیصل آباد میں قرآنک میڈیا کا قیام جو ہے اس کو دیکھیں تو قرآنک میڈیا کے زیر اہتمام آپ کون کون سے کورسز کرواتے ہیں اور اس کی پھر جو پبلسٹی اور ترویج وہ کس طرح ہوتی ہے؟ جی, خدام القرآن کے تحت جو بنیادی کام ہے وہ تو ڈائریکٹ ٹیچنگ کا ہے. شام کے اوقات میں ہماری کلاسز ہوتی ہیں. جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے میرا, جمعہ کی شام کو درس ہوتا ہے قرآن اکیڈمی میں. اسی طرح 2-3 اور ہفتہ وار دروس ہیں میرے جو شہر میں ہوتے ہیں. قرآن اکیڈمی کے اندر ریگولر کورسز جو ہیں وہ 2 چلتے ہیں. ایک جو رجوع الی القرآن پارٹ 1 ہے اور دوسرا رجوع الی القرآن پارٹ 2 ہے. پارٹ 1 میں جو بنیادی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں اور پارٹ 2 میں وہی چیزیں ایڈوانس لیول پر پڑھائی جاتی ہیں. مثلا جو بیسک عربی ہے اس میں عامر سہیل پارٹ 1 میں پڑھاتے ہیں اور پھر ایڈوانس لیول کی عربی جو ہے وہ پارٹ 2 میں پڑھاتے ہیں. اس کے علاوہ یعنی کچھ دوسرے مقامات پر بھی عامر سہیل نے ایڈوانس عربی کی کلاسز لی ہیں, کچھ صورتوں کا انالیسز کروایا ہے. تو اس میں بھی قرآنک میڈیا نے وہاں جا کر ان کو ریکارڈ کیا ہے اور وہ سب کچھ بھی یوٹیوب پر اور ہماری ویب سائٹ کے اوپر چڑھا دیا گیا ہے اور اس سے دنیا بھر میں لوگ استفادہ کر رہے ہیں الحمدللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک قرآنک میڈیا کے زیر اہتمام جو نوجوانوں کے لیے ایک آپ ریفریشر کورس کرواتے ہیں, اس کے بارے میں ذرا ناظرین کو بتائیے کہ اس میں کیا کچھ کروایا جاتا ہے اور اس کا پھر جو کانسیکوینس ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ کیا ہمارے یہ نوجوان اس کورس کے بعد اسی میڈیا کی رشوت دوانیوں کا شکار نہیں ہو جائیں گے؟ جی بشارہ صاحب, آپ کا سوال بڑا دلچسپ ہے اور بہت اہم بھی ہے. کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو کورس کراتے ہیں اس کی تفصیل یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے جو انچارج ہیں شعبے کے حکیم سعید صاحب, انہوں نے خالد مجید صاحب کی سرپرستی میں جو نو ہاؤ حاصل کیا میڈیا کا, تو وہ اس قابل بھی تھے کہ آگے بھی دوسروں کو ڈیلیور کر سکیں. تو 4-5 سال پہلے یہ خیال آیا کہ اس کی کوئی نہ کوئی ٹریننگ ہم پبلک بھی کریں, کہ خاص طور پر دینی حلقے, ہماری دوسری انجمنیں ہیں, ملتان کی انجمن ہے اور پشاور کی پنڈی کی انجمن ہے, تو ان کے پاس یہ شعبے نہیں ہیں. وہ شروع کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی شخص نہیں ہے کہ جو اس کو چلا سکے. ٹرینڈ لوگ نہیں ہیں ان کے پاس. جی, ٹرینڈ لوگ نہیں ہیں. فنڈز بھی ہیں اور انتظامیہ بھی ہے, لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ ایک ٹیکنیکل جاب ہے اور اس کے لیے کوئی شخص جو اس کو سمجھتا بھی ہو اور کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو وہی اس کو لے کر آگے چل سکتا ہے. تو ہم نے کورس کیا اور اس میں دعوت ہم نے عام دی
اس سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ آ کر تربیت حاصل کر سکتا ہے۔ اور ساتھ یہ رکھا کہ ہر روز ایک لیکچر میرا ضرور ہو، کہ ہم جو قرآن مجید کا انجیکشن بھی ساتھ ضرور لگائیں۔ یہ بھی اصل میں اس چیز کی کوشش تھی کہ اگر کوئی شخص پہلے سے دین کی طرف راغب نہیں بھی ہے، وہ آتا جو ہے ملٹی میڈیا کی ٹریننگ حاصل کرنے کے لیے، تو ہم اسے ساتھ ساتھ قرآن مجید کا بھی کوئی نہ کوئی سبق، دین کا بھی کوئی نہ کوئی سبق دے کر بھیجیں، اور یہ بھی بہت ہمارا کامیاب رہا الحمدللہ۔ اور پھر ہر سال ہم نے یہ کورسز کرنے شروع کر دیے، اور اس سال جو ہمارا جو کورس ہوا ہے وہ بہت کامیاب رہا، اور تقریباً 30 پارٹیسپینٹس تھے اس کورس کے اندر۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں جامعہ امدادیہ جو ایک خالص دینی درسگاہ ہے، اس کے محتمم قاری طیب صاحب نے اپنے کئی طلباء کو یہاں پر بھیجا، یہاں تک کہ کچھ کوالیفائڈ مفتی حضرات جو ہیں وہ بھی اس میں آ کر شریک ہوئے۔ تو اس اعتبار سے یعنی آپ کی بات درست ہے کہ یہ امکان تو رہے گا کہ وہ آدمی کے جو اس شعبے میں آئے وہ خود اس کا شکار بھی ہو جائے، لیکن اس کے لیے وہی جو میں نے پہلے عرض کیا کہ شیطان کی ریشہ درانیوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن ہی کام کرتی ہے۔ تو جیسے میں خود اس کا اہتمام کرتا ہوں اپنے شاگردوں کے لیے، اور یہ تلقین بھی میں کرتا ہوں کہ ہم سب کو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ بلکہ پچھلے وزٹ میں امریکہ گیا تو فون پر نعمان علی خان سے بات ہوئی، تو اس سے بھی میں نے اپنا یہ تاثر شیئر کیا کہ سورۃ النحل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ جب بھی قرآن پڑھو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ ضرور حاصل کیا کرو۔ تو میں نے نعمان سے شیئر کیا کہ بھائی جب سے مجھے یہ بات کلک ہوئی ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن کی ضرورت تھی، تو پھر مجھے سے ملین ٹائم زیادہ ضرورت ہے۔ تو نعمان بھی بڑے معزوز ہوئے کہ ہاں یہ بڑے کام کی بات آج آپ نے بتا دی ہے۔ تو اصل میں ایک بات تو یہی ہے کہ ہم میڈیا نہ بھی ہو، عام زندگی کے اندر بھی اگر اللہ تعالیٰ ہمیں پروٹیکٹ نہ کرے تو وی اسٹینڈ نو ویئر۔ تو اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن طلب کرتے رہنا چاہیے۔ باقی دنیا میں کام تو کرنا ہے انسان نے، یعنی ہمارا دین ہمیں رہبانیت کی بھی اجازت نہیں دیتا، اسی دنیا میں رہنا ہے، اور شیطان کے جال ہر طرف بچھے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے اپنی سی کوشش بھی کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے پروٹیکشن بھی طلب کرنی ہے، تو انشاءاللہ اس سے یہ کام جو ہے وہ صحیح ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح آپ نے ابھی جامعہ امدادیہ کے اسٹوڈنٹس کا اس پروگرام میں آنے کا ذکر کیا، تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت ایک اچھی چینج ہے کہ ہمارے دینی طبقہ کو اس چیز کا احساس ہو گیا ہے کہ میڈیا کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تو انجمن خدام القرآن اس سلسلے میں مبارکباد کی مستحق ہے۔ ہاں، اصل میں ایک یعنی جو اس سے پہلے جو کام ہوا ہے یہ اس کا نتیجہ ہے کہ ہم نے اپنے کورسز کے اندر جو فقہ اور حدیث کی تعلیم ہے، اس لیے کہ ہم لوگ اس کے ماہر نہیں ہیں، یعنی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہ اللہ وہ خود بھی یہ واشگاف الفاظ میں فرماتے تھے کہ میں فقہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے، اور جو احکام ہیں یہ علماء ہی کی اصل میراث ہیں کہ جنہوں نے پوری زندگیاں اس میں کھپائی ہوتی ہیں، اور ایک روایتی انداز سے جو دین ہے پڑھا ہوتا ہے یہ انہی کے کرنے کا کام ہے۔ تو انہی کی ڈاکٹر صاحب کی تربیت کی وجہ سے میں نے بھی اس کا خاص اہتمام کیا کہ اپنے کورسز میں یہاں میں نے فقہ انہیں خود نہیں پڑھائی، میں نے اپنے لیے یہاں پر جس چیز کا انتخاب کیا ہوا ہے وہ ہیں بیسک تھیمز آف اسلام، کہ دین کے جو بنیادی تصورات ہیں آج کے اس پرفتن دور میں ہم ان کو کیسے ایبزارب کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں اور ان پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں، یہ میرا مضمون ہے جو میں پڑھاتا ہوں، بیسک تھیمز آف اسلام۔ اور فقہ کے لیے ہم نے دارالعلوم ہی کے اساتذہ کو ہائر کیا تھا، مفتی آصف ریاض صاحب، ان کا بہت تعاون ہمیں حاصل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہوا ہماری انجمن پر کہ ہمیں ان کی خدمات حاصل ہو گئیں، کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ اصل اس سبجیکٹ کے ماہر وہی لوگ ہیں، لیکن ان کی زبان ہماری سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ مفتی آصف ریاض صاحب یونیورسٹی اور اسکول سے بھی پڑھے ہوئے تھے،
لہذا یہ ہماری زبان کو بھی سمجھتے تھے اور اس زبان کے تو ماہر تھے ہی تھے، تو ان کی خدمات حاصل ہمیں ہو گئیں، اور ہماری ہر کلاس کے اندر فقہ اور اصول فقہ کے متعلق جو مضامین ہوتے ہیں وہ وہی پڑھاتے ہیں۔ پھر ان کی وساطت سے ہمارا جامعہ امدادیہ سے ایک رابطہ قائم ہو گیا، اور جامعہ امدادیہ کے جو محتمم ہیں مولانا نذیر احمد صاحب، شیخ الحدیث رحمہ اللہ کے صاحبزادے مفتی طیب صاحب، انہوں نے بھی بڑی وسعت قلبی کا مظاہرہ کیا کہ وہ جب بھی ہم نے انہیں دعوت دی تو ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اور جب وہ تشریف لائے تو پھر انہیں بھی اس کام کا تعارف ہوا، اور انہوں نے اس کام کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا اور اس کی ضرورت کو محسوس کیا کہ علم دین کی جو توسیع اور ترویج ہے وہ بھی اب اس کے بغیر نہیں ہے۔ تو الحمدللہ اس ساری باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے یہ شعبہ یہاں بنایا اور پھر اس کو رواج دیا، اور دارالعلوموں سے ہمارا رابطہ ہوا، یعنی ملک کے مختلف شہروں سے لوگ جو ہیں الحمدللہ اب ہمارے کورسز میں آتے ہیں، اور ہر کورس میں خالد مجید صاحب بھی خود تشریف لاتے ہیں اور پھر اس کی اہمیت بھی بتلاتے ہیں اور اس کی احتیاطیں جو ہیں وہ بھی بتاتے ہیں، تو اس میں یہ کورس جو ہے وہ بڑا دلچسپ بن گیا ہوا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب جس طرح یہ آپ کورس ہر سال ایک مہینے میں آپ مخصوص دنوں میں کرواتے ہیں، تو اس کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے کیا اس کو مزید مختلف مواقع پر کروانے کا پروگرام ہے آپ کا؟ یہ جو کورسز ہم کرواتے ہیں، یعنی اگر کسی اور ادارے یا یونیورسٹی سے کوئی شخص یہ کورس کرتا ہے تو اس کے لاکھوں خرچ ہوتے ہیں۔ ہم یہ کورس جو ہے وہ تقریباً فری کرواتے ہیں، یعنی ہم جو چارجز لیتے ہیں وہ انفیکٹ میل، اس لیے چونکہ ریزیڈینشیل کورس ہے اور جو پیسے ہمیں جمع ہوتے ہیں عام طور پر کھانے کے اخراجات اس سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں، تو کہنے کو تو فیس ہے اس کی، ہم نے اس صبح یعنی 3000 روپیہ ہر طالب علم سے لیا ہے، لیکن اس میں جو اخراجات ہیں ہمارے وہ زیادہ ہوئے ہیں کھانے کے، اور ظاہر ہے کہ باہر سے کوئی ہم انتظام کرتے ہیں اس کے لیے تو وہ علیحدہ ہے، اور بجلی کا جو خرچ ہے وہ ظاہر ہے وہ تو انجمن کے کھاتے میں چلا جاتا ہے، وہ کسی حساب کتاب میں نہیں آتا۔ تو اب یہ ہماری عاملہ نے ڈیسائیڈ کیا ہے، مجلس عاملہ نے، کہ ہم شام کے اوقات میں بھی کورس جو ہے وہ شروع کریں گے عنقریب انشاءاللہ، اس لیے کہ بہت سے لوگوں کی طرف سے تقاضا آیا کہ 2 ہفتے کی چھٹی لینا جو ہے وہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، تو اگر شام کے اوقات میں روزانہ 2-3 گھنٹے آپ یہ کورس ہمیں کروا دیں تو بڑی عنایت ہوگی۔ تو اس پر عاملہ نے فیصلہ کیا ہے، ابھی اس کو ہم عمل میں نہیں لا سکے لیکن اصولی فیصلہ ہو گیا ہے، ہم اس میں اپنے وسائل دیکھیں گے یا اس کی فیزیبلٹی دیکھیں گے، تو جب انشاءاللہ فیزیبل ہوا انشاءاللہ ہم ضرور اس کا بھی اہتمام کریں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آخری سوال اس حوالے سے کہ آج کل سوشل میڈیا یہ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا سے زیادہ اہمیت حاصل کرتا جا رہا ہے، کیونکہ اس میں انٹریکٹیو وہ موڈ آف کمیونیکیشن ہے کہ آپ کو کسی بھی آپ کی جو پوسٹ کرتے ہیں آپ اس پہ یا اپلوڈ کرتے ہیں کوئی بھی چیز، تو اس کا منفی یا مثبت جو رد عمل ہے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں قرآنک میڈیا یا انجمن کے زیر اہتمام آپ کا کیا پلان ہے کہ آپ نوجوان نسل تک اس میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے پہنچ سکیں؟ اصل میں ہمارے وسائل محدود ہیں، اور لیکن جس حد تک ممکن ہے الحمدللہ ہمارے ہر پروگرام جو ہے وہ ودن اے ویک وہ الحمدللہ وہ اپلوڈ ہو جاتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اور اس کا رسپانس بھی ہمیں آنا شروع ہو جاتا ہے، اور ہمارے پاس سٹاف زیادہ ہوگا اور ریسورسز ہماری بڑھیں گی، لیکن تمام تر شارٹ کمنگز کے باوجود ہمارا شعبہ جو ہے وہ الحمدللہ جمعے کی آڈیو جو ہے تقریباً جمعے کی شام کو اپلوڈ ہو جاتی ہے سوشل میڈیا پر، اور جو ہفتہ وار درس ہے میرا بسم اللہ ٹیکسٹائل کا وہ بھی یعنی 24 گھنٹے کے اندر اندر الحمدللہ ویڈیو اس کا اپلوڈ ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے لمبے پروگرام ہیں ان کی ایڈیٹنگ کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے۔ ہمارے ایک ساتھی اسد الرحمن وہ الحمدللہ دورہ ترجمہ قرآن کی ایڈیٹنگ میں مصروف رہتے ہیں، جو ہر سال کا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ کافی لمبا پروگرام ہوتا ہے، تقریباً یعنی 80 سے 100 گھنٹے تک وہ چلا جاتا ہے، اور ایڈیٹنگ ایک بہت لمبا کام ہے، یعنی 1 گھنٹے کا پروگرام اگر ریکارڈ ہوا ہے تو اس کی ریکارڈنگ کو ایڈٹ کرنے کے لیے اور اس کو یعنی اس قابل بنانے کے لیے کہ اس کو اپلوڈ کیا جائے آج کے معیار کے مطابق، تو کم و بیش 8-10 گھنٹے کم سے کم چاہیے اس کے لیے،
اس کو ایڈٹ کر کے اس قابل بنایا جائے کہ اس کو سوشل میڈیا پر چڑھایا جائے. اس ایڈیٹنگ میں پھر ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس پروگرام کے اندر کہیں کوئی چیز کاٹنی پڑتی ہے, کوئی ایڈ کرنی پڑتی ہے, کوئی اینگلز ہیں, آواز ہے, ان سب کو پھر کہیں آواز بڑھانی پڑتی ہے, کہیں کم کرنی پڑتی ہے, کہیں کوئی تصویر جو ہے اس کو ذرا نمایاں کرنا پڑتا ہے, کہیں کم کرنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ پھر اس کی ٹائٹلنگ, جس دور میں ہم گزر رہے ہیں اب سادہ دور نہیں رہا, اس میں ٹائٹل بنانا جو ہے وہ پھر ایک بذات خود ایک لمبا کام ہے. پھر اس میں ساتھ ساتھ جو بیچ میں سے وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد یعنی مقرر کا نام اور اس پروگرام کا نام جو ہے وہ آتا ہے, تو یہ سب چیزیں یہ ایڈیٹنگ کے اندر ہوتی ہیں. تو خاصا ایک لمبا کام ہے. الحمدللہ ہمارے شعبے میں بڑی اچھی صلاحیت جو ہے ان چیزوں کی ہے. آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں اور زیادہ اہلیت دے اور ہم دین کی اور زیادہ خدمت کر سکیں اور اللہ اس کو قبول بھی فرمائے. یہ بات جو ہے ہمارے ناظرین کے لیے دلچسپی کے باعث ہوگی کہ الحمدللہ ہمارے کلپس فیس بک پر, یوٹیوب پر, واٹس ایپ پر, انجمن الخدام القرآن کی ویب سائٹ khuddamulquran.com khuddam-ul-quran.com پر باقاعدگی سے اپلوڈ کیے جاتے ہیں. اور عامر سہیل صاحب کی جو عربی کے سارے لیکچرز ہیں اس کے لیے ایک اپلیکیشن جو ہے وہ ایپل اور اینڈرائڈ فون کے اوپر موجود ہے. آپ سرچ کریں گے تو لسان القرآن کے نام سے آپ کو وہ اپلیکیشن مل جائے گی اور آپ کے فون میں وہ ریڈی چیزیں جو ہیں آپ کو ہر وقت مل جائیں گی. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا اور میڈیا کے کردار پر بھرپور روشنی ڈالی. ناظرین, میڈیا کے اس دور میں میڈیا کی اہمیت اور اسلام کے صحیح پیغام کو دنیا تک پہنچانے کے لیے میڈیا کا جو کردار ہے اس کے بارے میں ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب نے ہمیں بڑی تفصیل سے آگاہ فرمایا. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.